جی تمام دیکھنے سننے والوں کو آنسر کا سلام مسلم قادر مطلق آپ کو دنیا آخرت کی کامرانی عطا کرے. میں 8-10 دن کے بعد حاضر ہوا ہوں. 8-10 دن کی غیر حاضری کی وجہ یہ کہ میری 8-10 دن پہلے کہ بابا جی سے ملاقات ہوئی تو بابا جی سے میں نے باتوں میں کہا کہ بابا جی کہیں ایسا تو نہیں جیسے عوام کہہ رہی ہے کہ 71 والے حالات پیدا ہو رہے ہیں. اللہ نہ کرے, آپ کی بہت زیادہ عمر ہے, بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے. وہ بابا جی ملکی غیر ملکی پوری دنیا کی سیاست پہ, معیشت پہ, حالات سے پہ نظر رکھتی ہیں. تاریخ کا ان کا گہرا مطالعہ ہے اور وہ بہت کچھ جانتے ہیں, بہت زیادہ ایکسپیرینس رکھنے والے. میں نے پوچھا کہ یہ مجھے لگ رہا ہے عوام کہہ رہی ہے کہ 71 والے حالات پیدا ہو رہے ہیں اور یوٹیوبر بھی کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ بیٹا 71 والے حالات ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ کچھ نہیں بگاڑ سکتے. میں نے کہا جی کیوں؟ دیکھا نہیں تھا بشر کی پاکستان الگ ہو گیا تھا. انہوں نے کہا کہ بیٹا دیکھو اس وقت انڈیا نے مداخلت کی تھی. اب اگر انڈیا مداخلت کرتا ہے تو انڈیا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہمارا. انہوں نے کہا بیٹا 71 والے نہیں 1989 والے حالات پیدا ہو گئے. میں نے کہا جی 89 میں کیا ہوا تھا؟ 71 میں تو سانیہ ہو گیا, 89 میں کیا ہوا تھا؟ انہوں نے کہا کہ 89 میں روس افغانستان کے اندر داخل ہوا تھا. میں نے کہا جی ہوا تھا. کیوں ہوا تھا؟ میں نے کہا جی پتہ نہیں. انہوں نے کہا کہ وہاں کی حکومت عوام کا اعتماد کھو چکی تھی. عوام نے احتجاج شروع کر دیے. فورسز نے تھوڑا بہت روکا. جب زیادہ طاقت کا حکمرانوں کی طرف سے کہا گیا تو فورسز نے زیادہ طاقت استعمال کرنے سے انکار کر دیا. پھر روس اپنی فوج لے آیا حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے. اقوام متحدہ نے پوچھا تو اس نے کہا کہ میری یہاں $1 بلین کی انویسٹمنٹ ہے اور اس کی بہت زیادہ انویسٹمنٹ تھی افغانستان میں. انہوں نے کہا میں اپنی انویسٹمنٹ کے تحفظ کے لیے یہاں آیا ہوں. تو مجبور ہو گیا اقوام متحدہ. پھر کیا ہوا؟ پاکستان کے علماء اکٹھے ہوئے اسلام آباد کی ایک مسجد میں. وہاں انہوں نے افغانستان کے اندر جہاد کا فتویٰ دیا اور پورے ملک میں فتویٰ پھیلا دیا. پورے ملک کی عوام پاکستان کی اٹھ کھڑی ہوئی اور وہ افغانیوں کے تعاون سے جا کے جہاد کرنا شروع ہو گئی. جب امریکہ نے دیکھا کہ یہ تو ان کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں ہے, اس نے سپورٹ کرنا شروع کر دیا. پھر علماء نے دیگر ممالک سے رابطہ کیا, بیت اللہ کے امام سے رابطہ کیا, سعودیہ کے علماء سے کیا. پوری دنیا کے علماء نے فتویٰ دے دیا کہ افغانستان کے اندر جہاد جائز ہے. پوری دنیا کے نوجوان ہیں, یہاں جہاد ہوا, روس پر سوا ہوا. میں نے کہا جی پھر انہوں نے کہا جی پھر وہاں اسلامی حکومت قائم ہو گئی. میں نے کہا جی پھر اس کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا آگے بتاتا. انہوں نے کہا پھر امریکہ یہاں آتا ہے. جب امریکہ آتا ہے پاکستان کی حکومت سپورٹ کر رہی تھی. میں نے کہا ہاں. انہوں نے کہا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلا افغانستان کا جو جہاد ہے اس کا سعودی حکومت نے, پاکستان کی حکومت نے, امریکہ کی حکومت نے, فلاں حکومت نے مل کے وہ جہاد کیا تھا, اس لیے کامیاب ہوا تھا. اللہ کو وہ بات پسند نہیں آئی تھی. اللہ دکھانا چاہ رہا تھا کہ جہاد جو ہے وہ حکمرانوں کا محتاج نہیں ہے, بڑی بڑی طاقتوں کا محتاج نہیں ہے. اللہ نے دوبارہ پھر امریکہ کو لے کے آیا ادھر کہ سارے کہہ رہے تھے کہ امریکہ کی مدد سے یہ کامیاب ہوا ہے. امریکہ کو لے کے آیا. انہوں نے کہا پاکستان کی حکومت ساتھ تھی. میں نے کہا جی نہیں. انہوں نے کہا پھر اسلام آباد میں علماء کا اجتماع ہوا. علماء نے پھر جہاد کا فتویٰ دیا. امریکہ پر سوا ہوا. میں کہا جی بالکل ہوا. انہوں نے کہا اب حکومت پاکستانی عوام کا اعتماد کھو چکی ہے, سڑکوں پہ آنا شروع ہو گئی ہے. یہ رفتہ رفتہ بڑھتے جب ساری آ جائے گی, چھوٹی موٹی طاقتیں استعمال ہو رہی ہیں عوام کے خلاف, بڑی طاقت فورسز استعمال نہیں کریں گی. میں نے کہا جی پھر؟ انہوں نے کہا روس کو چاہیے تھا گوادر, وہ آنا چاہ رہا تھا افغانستان کے راستے, جہاز نے روک لیا. انہوں نے کہا چائنا ڈپلومیسی کے ذریعے گوادر تک پہنچ چکا ہے, $1 ٹریلین وہ انویسٹمنٹ کر چکا ہے. اب کیا ہوگا؟ چائنا آ جائے گا ادھر حالات کنٹرول کرنے کے لیے. اقوام متحدہ میں کہے گا جی میرے تو $1 ٹریلین وہاں انویسٹمنٹ ہے, میں تو اپنے پیسے کی حفاظت کے لیے جا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا پھر کیا ہوگا؟ افغانستان کے سارے علماء اکٹھے ہوں گے اور وہ پھر فتویٰ دیں گے. جیسے ہم نے افغانستان میں جہاد کا فتویٰ دیا تھا ویسے وہ فتویٰ دیں گے پاکستان کے اندر جہاد کا. تو پاکستان کی عوام کے پاس تو بہت اثر ہے
اور ان کا جو کوریڈور ہے، راستہ ہے، تو راستے میں کیسے کیسے درے ہیں اور کیسے کیسے مجاہد ہیں اور کتنا کتنا اسلحہ ہے لوگوں کے پاس. آگے پنجاب میں آ جائیں گے، انہوں نے کہا کے پی کے والے آ جائیں گے، افغانستان سے مجاہد آ جائیں گے، دنیا سے مجاہد آنے شروع ہو جائیں گے اور چائنا کا برگس نکال دیں گے. میں ڈر گیا، میں نے کہا بابا جی ہم تو 200 سال پیچھے چلے جائیں گے. انہوں نے کہا بیٹا ڈرو اللہ سے، یہ نہ دعا مانگو کہ 200 سال پیچھے چلے جائیں گے. میں بتاتا ہوں کیا ہوگا. انہوں نے کہا کہ 2 کاموں میں سے اب ایک کام ہونا ہے، یا ہم 1400 سال پیچھے چلے جائیں گے یا آج کے دور میں رہ جائیں گے. میں نے کہا اس کا میں مطلب نہیں سمجھا، کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا افغانستان والے 1400 سال پیچھے چلے گئے، ان کا روپیہ ہم سے بڑا ہو رہا ہے، استحکام آ رہا ہے، عوام خوشحال ہو رہی ہے. میں کہا جی ہو رہی ہے. انہوں نے کہا جی یا تو ہم 1400 سال پیچھے چلے جائیں گے، ویسا نظام قائم ہو جائے گا، یا آج ہی کا نظام رہے گا. میں نے کہا کہ ان حالات میں ایسا نظام اور 2 نظام کیسے رہ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان میں جہاد ہوا تو 1400 سال پیچھے چلے جائیں گے، اگر حکومت کو، حکمرانوں کو اللہ نے عقل اور شعور دے دیا اور انہوں نے عوام کے جذبات کا احترام کر لیا، پھر ہم آج کے دور میں ہی رہ جائیں گے. تو دعا کرو اللہ ہمارے ملک پہ رحم کرے. کوئی جگنو ستارہ سنبھال رکھنا، میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو، بس اپنے گھر کا خیال رکھنا. میرا خون بھی شامل ہے تزئین گلستان میں، ہمیں یاد بھی کر لینا چمن میں جب بہار آئے. اللہ حافظ.